مقبولا. اے اللہ غلطی ہماری نہیں ہے، اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ اے اللہ تو نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اے اللہ تو نے ان کو بھی مال و دولت دے رکھا تھا، اے اللہ تو نے پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، بیوی اور میرے بھائیوں اور تشریف سے علی ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا یہ مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، سعادتوں، نوازشوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور ہم اس کی برکتوں کے سائے تلے سانس لے رہے ہیں. یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے. اس کے آخری لمحات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں.
جس طریقے سے ہم نے 20 اور 21 دن رب العالمین کی رضا کے لیے، رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جو عبادتیں کی، ہم نے جو نمازیں پڑھی، ہم نے جو تراویح پڑھی، ہم مزید اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باقی بچے ایام بھی ہمیں اپنی عبادتوں میں گزارنے کی پوری توفیق دیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی شان بہت نرالی ہے، بہت عظمت والی شان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہر بندے سے یہ چاہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ اعمال کرے۔ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی مسلمان بستا ہو، کوئی بھی انسان بستا ہو، سبھی سے اللہ رب العالمین کا یہی مطالبہ ہے، یہی اللہ رب العالمین کی منشا اور چاہت ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کرے، کچھ نہ کچھ بندہ اعمال کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ ہر بندے کے اعمال کو رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہے کہ ہم کچھ بھی عمل کریں اور رب کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہر ایسے غیرے کے اعمال کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ جب بندہ ایک خاص اسٹیٹس میں جا کر، جب بندہ ایک خاص مرحلے میں جا کر رب کی عبادت کرتا ہے، رب کے آگے جھکتا ہے، تبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور خاص اسٹیٹس اور خاص مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب تقوی کی اسٹیٹس پہ پہنچ کر، تقوی اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر کے، اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر کے اگر رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، تو تبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو ایسے بندوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو ہم یہ بات غور کر لیں، اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں پیدا ہوگا، رب کی بارگاہ میں ہمارے ایک بھی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آپ سورہ مائدہ کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیجیے، آپ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اے نبی، آپ آدم کے بیٹوں کا ذکر کریے، آدم کے بیٹوں کے بارے میں پڑھیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، کہ جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی کو قبول کر دیا اور ایک کی قربانی کو نہیں قبول کیا۔ تو اس میں سے جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی، اس نے اپنے بھائی سے کہا قال لأقتلنك، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس کے جواب میں اس کے بھائی نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العالمین اپنے متقی بندوں کی، اپنے پرہیزگار بندوں کی ہی قربانیوں کو، انہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں پیدا ہوا، اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو جس طریقے سے قابیل کی قربانی رب کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوئی تھی، اسی طرح سے ہمارے اعمال بھی، ہم نے رمضان میں جو بھی ہم عبادتیں کیے ہیں اور آئندہ جو کرنے والے ہیں، ہماری رب کی بارگاہ میں کوئی بھی اعمال، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل وہی قبول ہوگا جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے تقوی کی شرط لگا دی۔ جنت اللہ رب العالمین کو متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اپنے رب کی جنت کی جانب دوڑ لگاؤ، تیزی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جنت کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ جنت کو اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کے برابر بنایا ہے۔ وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت کو اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کے لیے، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔
जन्नत में जाने के लिए हमें तकवे वाले स्टेटस में जाकर अमल करना होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे के मकसद को भी तकवा रखा। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, हमने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए, रमजान के महीने के रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि इससे पहले हमने लोगों के ऊपर रोजे फर्ज किए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भूखा प्यासा रखकर हमसे क्यों तकवा चाहता है? बगैर भूख और बगैर प्यास के भी तो तकवा पैदा हो सकता है। बगैर रोजा रखे भी तो बंदों के दिलों में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे के जरिए, भूख और प्यास शिद्दत के जरिए हमसे तकवा चाहता है। इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे के जरिए तकवा चाहता है? इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी हिकमत रखी है। आप दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे चले जाए, जहां भी इंसान बसते हैं, वहां आप चले जाए तो आपको इंसान की 4 कैटेगरी मिलेगी। इंसान हमेशा 4 स्टेटस ही में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। 4 स्टेटस में से एक स्टेटस में इंसान जिंदगी गुजारता है। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी आप चले जाएं, यही 4 स्टेटस में से एक स्टेटस वाला आदमी आपको जरूर मिलेगा। हर इंसान इन्हीं 4 स्टेटस में से एक स्टेटस में अपनी जिंदगी गुजारता है। वो 4 स्टेटस कौन सा है? नंबर 1, इंसान अपनी जरूरियात को, अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी बुनियादी जरूरतों को बहुत मुश्किल से पूरा करता है। यानी इंसान के पास इतना मालो दौलत ना हो, इतना रुपया पैसा ना हो, अपनी जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, यानी खाना पीना कपड़ा, ये जो बुनियादी हमारी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को इंसान बड़ी मुश्किल के साथ पूरा करता हो और बसा औकात पूरा न भी कर पाता हो, तो दुनिया के अंदर सबसे पहला स्टेटस यही होता है कि इंसान अपनी जरूरतों को बड़ी मुश्किल के साथ या बसा औकात पूरा भी नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पर वो इंसान होता है, वो स्टेटस वाला इंसान होता है जो अपनी जरूरियात को बड़ी आसानी के साथ पूरा करता है। यानी उसके पास इतना मालो दौलत होता है कि वो अपनी जरूरियात को, जिंदगी की जो बेसिक चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनको बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेता है। तीसरे नंबर पर वो इंसान होता है जो अपनी ख्वाहिशात को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लेता है। यानी उसके पास इतनी मालो दौलत होती है, उसके बाप दादा इतनी जमीन और जायदाद छोड़कर जाते हैं कि वो जिंदगी की जो बेसिक चीजें होती हैं उनको तो पूरा कर लेता है, साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। यानी एक इंसान की जरूरत इसमें है कि अगर 200-300 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहन लेगा तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन जब ख्वाहिशात की बात आती है तो इंसान 1000 रुपए वाला, 1500 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनता है, जहां पे इंसान अपनी ख्वाहिशात को बड़ी आसानी के साथ पूरा करता है। चौथे नंबर को हुक्मरानी का स्टेटस। इंसान जब उसके हाथ में हुकूमत आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो जबान से जो लफ्ज निकलता है, जबान से जो वर्ड निकलता है, वो भी ताकत हो जाता है। तो दुनिया के अंदर आपको इन्हीं 4 स्टेटस में जिंदगी गुजारने वाले इंसान आपको मिलेंगे। हर इंसान इन्हीं 4 स्टेटस में से किसी एक स्टेटस में अपनी जिंदगी गुजारता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तकवा होता है, तकवा जो होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो उन्हीं लोगों के अंदर सबसे ज्यादा होता है, या यूं कह लीजिए कि तकवा उन्हीं के अंदर होता है जो अपनी जिंदगी की जरूरियात को बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं।
جن کی زندگی ہمیشہ سکھوں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے، اللہ کا تقوی انہی کے اندر ہوتا ہے۔ اور آگے کے جو 3 اسٹیٹس والے لوگ ہیں یعنی جو اپنی ضروریات کو بڑی آسانی سے پورا کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو بڑی آسانی سے پورا کر لیتے ہیں، اور جو حکومت اور بڑے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہیں، ان تینوں لوگوں کے اندر اس پہلے والے انسان کے مقابلے میں تقویٰ نہیں ہوتا ہے جتنا پہلے والے کا نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے اندر فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی ذات میں جو لوگ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر بنایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی جمع کرے گا جن کے علاوہ اللہ کی عبادتیں کی جاتی تھی، جن کے علاوہ اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء هم ضلوا السبیل، اے میرے بندوں بتاؤ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود ہی گمراہ تھے؟ وہ لوگ جواب دیں گے جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، قیامت کے دن وہ لوگ اپنے رب سے کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، اے اللہ ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز بنائیں، ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنائیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کریں، اے اللہ ہمارے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، اے اللہ غلطی ہماری نہیں ہے، اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ اے اللہ تو نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اے اللہ تو نے ان کو بھی مال و دولت دے رکھا تھا، اے اللہ تو نے ان کے باپ دادوں کو بھی مال و دولت دے رکھی تھی، اے اللہ اسی مال و دولت کی وجہ سے ان لوگوں نے تیرے ذکر کو بھلا دیا، مال و دولت کے نشے میں گھمنڈ و تکبر کی وجہ سے ان لوگوں نے تیرے ذکر کو بھلا دیا، وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، اے اللہ یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے، تباہ و برباد ہونے والی قوم ہے، یہ بری قوم ہے، یہ برے لوگ ہیں جن لوگوں نے تیرے ذکر کو اپنے مال و دولت کی وجہ سے، مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تیرے ذکر کو جن لوگوں نے بھلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر کے جو 3 اسٹیٹس والے لوگ ہیں ان کے اندر اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا ہے، اور نچلے لوگوں کے اندر یعنی جو لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں ان کے اندر اللہ کا تقویٰ کیسے ہوتا ہے؟ آپ قرآن کریم کی سورہ انعام کی اور سورہ اعراف کی 2 آیتیں کریمہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہم جب بھی کسی بستی میں کسی نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نبی اور رسول بھیجنے سے پہلے اس بستی کے لوگوں کو ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لعلهم يضرعون، تاکہ ان کے اندر اللہ کا تضرع، وہ لوگ اللہ کا تضرع اختیار کر لیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، وہ لوگ تضرع اختیار کر لیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر بھی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم جب بھی کسی بھی امت میں کوئی نبی اور رسول بھیجتے ہیں تو رسول اور نبی کو بھیجنے سے پہلے ہم اس امت کے لوگوں کو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، مصیبتوں اور دکھوں میں ڈال دیتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ اللہ کا تضرع اختیار کر لیں،
تاکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی، مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کبھی انسان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ پریشان ہو، ہمیشہ سکھوں اور تکلیفوں میں ہو، کبھی نہ کبھی تو اس کی حالات سدھر جاتی ہے۔ کبھی نہ کبھی تو انسان جو اپنی زندگی کی ضروریات کو بڑی مشکل سے پورا کرتا تھا، کبھی نہ کبھی وہ انسان اس کے پاس ایسا وقت اور ایسا ٹائم آ جاتا ہے، حالات اس کے ایسے بدل جاتے ہیں، وہ انسان اپنی ضروریات کو بھی بڑی آسانی سے پورا کر لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مال کی فراوانی انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان ہمیشہ پریشان نہیں رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے تقوی کا جو اسٹیٹس ہے وہ صرف اور صرف نچلے لوگوں میں کو رکھا ہے اور اوپر کے 3 لوگوں کو اس سے محروم کو رکھا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کا یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ اوپر کے جو 3 لوگ ہیں، اوپر کے جو 3 اسٹیٹس والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس اسٹیٹس پہ پہنچ جائیں جہاں پر انسان اپنی زندگی کی ضروریات کو بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے۔ اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گھڑی میں 12:55 ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھا ہوا ایک امیر مالدار شخص بھی پیاس اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اسی مسجد میں ایک اور انسان بھی ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ وہ انسان بھی اس مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گرمی کی شدت میں 12:55 میں بھوک اور پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس 1 مہینہ کے لیے دونوں لوگوں کو ایک ہی رتبے پہ رکھا۔ جس طریقے سے ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی پیاس کے لیے بھوک کے لیے تڑپ رہا ہے، اسی طریقے سے ایک امیر آدمی کی بھوک اور پیاس کے لیے اس وقت تڑپ رہا ہے۔ حالانکہ اس کے گھر میں فریج بھری ہوئی ہے، پھل اور فروٹس رکھے ہوئے ہیں، سیب، کیلا، انگور، تمام کے تمام پھل اس کے گھروں میں اویلیبل ہیں، لیکن وہ انسان مجبور ہے، وہ انسان نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے 1 مہینہ کے لیے اس انسان کو وہاں لے جا کر پہنچا دیا جہاں بھی انسان اپنی ضرورتوں کو بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کا روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ اوپر کے جو 3 اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کی ضروریات کو بڑی آسانی سے پورا کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو بڑی آسانی سے پورا کرتے ہیں، اور جو حکمرانی پر ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے منصب عہدہ دے رکھا ہے، تاکہ یہ لوگ بھی اللہ کا تصور اختیار کر لیں، ان کے دلوں میں اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان 1 مہینہ تک اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، سچے دل سے اللہ سے ڈرے گا، تو یقیناً اس کے دلوں کے اندر سال کے اور 11 مہینوں کو ضرور اللہ کا تقوی پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کو جو فرض کیا ہے، اس کا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ امیر لوگوں کے اندر بھی، بڑے لوگوں کے اندر بھی، نچلے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ساتھ ہو جائے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تقویٰ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بیسک تقویٰ اور ایک حق کا مطابقی والا تقویٰ۔ بیسک تقویٰ جو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، انسان کے پاس جتنی طاقت ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے جتنی تم کو طاقت دے رکھی ہے اس طاقت کے حساب سے آپ اللہ سے ڈریے۔ ایک انسان ہے جو فجر کی نماز پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، ظہر پڑھنے آتا ہے، ظہر پڑھ کے چلا جاتا ہے، عصر پڑھنے آتا ہے، عصر پڑھ کے چلا جاتا ہے، مغرب پڑھنے آتا ہے، مغرب پڑھ کے چلا
چلا جاتا ہے، عشاء پڑھنے آتا ہے، عشاء پڑھ کے چلا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اللہ نے اس کو جتنی طاقت دے رکھی ہے، اپنی طاقت کے حساب سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنائے ہوا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ظہر پڑھنے آتا ہے، ظہر پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اس کے آگے گڑگڑاتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اس کے بعد پھر جب عصر پڑھنے آتا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. مغرب کی نماز پڑھنے آتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھ کر جلدی سے گھر چلا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو کھانا کھا کر پھر واپس آنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو وہ چلا جاتا ہے. پھر عشاء کے وقت آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، پھر گھر جا کر رب العالمین سے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اسی کو حق کا تقوی والا نام ہے. اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم لوگ نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو نہ مرو. یعنی جب تمہارا انتقال ہو، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا خوف ہو، اور تم ایمان کی حالت میں مسلمان ہو کر ہی اس دنیا سے فوت ہو جاؤ. تو حق کا تقوی والا جو تقوی ہوتا ہے اور مستطاعتم والا جو تقوی ہوتا ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. حق کا تقوی والا تقوی جو ہوتا ہے اور مستطاعتم والا جو تقوی ہوتا ہے، مستطاعتم والے بھی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن حق کا تقوی والا جن کے اندر تقوی ہے، ان کا مقام ان کے مقابلے میں بہت بلند ہے جن کا تقوی مستطاعتم والا ہے. حق کا تقوی والے کا تقوی، حق کا تقوی والے تقوی کا، حق کا تقوی والا جب تقوی جس کے اندر ہے، اس انسان کا، اس مسلمان کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے. اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کے ذریعہ بھی، اپنے مال کے ذریعہ بھی، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جو لوگ اپنی جان کے ذریعہ، اپنے مال کے ذریعہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. یعنی جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، ان سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے بھی جنت کا وعدہ کرتا ہے. یعنی دونوں لوگ جنت کے اندر جائیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. اللہ کے ہاں ان لوگوں کا مقام بہت بلند ہے، ان لوگوں کا مقام بہت اونچا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹا دیتے ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القائد وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اور اللہ رب العالمین کی ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کو بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے. ان لوگوں کو، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ہر گتی پر کوئی کام کرتا ہو. دو شخص سے آپ کی ہر گتی پہ کام کرتے ہو. ایک آدمی ہے وہ جو بڑی ایمانداری اور بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، جو صرف آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو صرف آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کے سامنے اچھا بننے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرتا ہے. جیسے ہی آپ کسی کام سے باہر جاتے ہیں اس کا کام دھیما ہو جاتا ہے، اس کی اسپرٹ سلو ہو جاتی ہے. لیکن جب مہینہ ختم ہوتا ہے، پہلی تاریخ آتی ہے، آپ تنخواہ دونوں کو دیتے ہیں. جو لگن اور محنت سے کام کرتا ہے اس کو بھی پہلی تاریخ کو تنخواہ، اور جو محنت اور لگن سے کام نہیں کرتا ہے اس کو بھی پہلی تاریخ کو تنخواہ. اس طریقے سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہا کہ اللہ نے گھر میں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا بھی اس سے بھی جنت کا وعدہ. لیکن آپ جب کبھی تنخواہ بڑھانے کا موقع آتا ہے، کوئی گفٹ دینے کا موقع آتا ہے، تو آپ اس شخص کو گفٹ دیتے ہیں، آپ اس شخص کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں جو محنت اور لگن سے کام کرتا ہے. بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ اس شخص کو تنخواہ بڑھاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو 500,000 روپیہ الگ سے بڑھا کر دے رہا ہوں، لہذا اس بات کا ذکر اس آدمی سے نہ کرنا جو محنت اور لگن سے کام نہیں کرتا ہے. میں نے تم کو اپنی طرف سے، تمہاری محنت کی وجہ سے، تمہاری لگن کی وجہ سے، کام میں دل لگانے کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں. اس لیے اس تنخواہ کا بڑی ہوئی تنخواہ کا ذکر اس سے نہیں ہونا چاہیے. آپ تنخواہ دونوں کو دیتے ہیں، لیکن جو سلوک اور جو مرتبہ اس کو دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ اس کو دیتے ہیں جو آدمی لگن اور محنت سے کام کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دونوں آدمی کو جنت دے گا، دونوں مسلمانوں کو جنت دے گا، جس کے اندر مستقات والا بھی تقویٰ ہے اور جس کے اندر حق کا تابعی والا بھی تقویٰ ہے. لیکن حق کا تابعی والے تقوی، حق کا تابعی والا تقویٰ جس کے اندر ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر بھی حق کا تابعی والا تقویٰ پیدا کر دے. اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ہم نے جو فرض نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو تراویح کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ ہم نے تاک رات میں جو عبادت کی ہے، اے اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما دے. اے اللہ باقی جو بچے ایام ہیں 8-9 دن، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس 8-9 دنوں کے اندر بھی مزید ہم تیری عبادت کرتے رہیں. اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تاک راتوں میں جاگ کر ہم تیری عبادت کرتے رہیں، ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اے اللہ ہماری عبادتیں تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعہ تیری جنت کا سوال کر سکیں. اے اللہ تو ہمیں ٹوٹی پھوٹی ہماری ان عبادتوں کو قبول کر کے اے اللہ ہمارا داخلہ جنت کے اندر کر دے. اے اللہ جب تک بھی ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اسلامی کو زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو شہادت کا کلمہ ہماری زبان پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.